رسول صاحب جھنڈیر اللہ تعالیٰ انہاں دے علم دے اندر برکتاں نازل فرماوے. اور میں جدوں بھی آواں انہاں دا آواز جتھوں بھی سنو کہ میں سپیشل وینا کہ تقریر انہاں دی او ہوندی ہے کہ قرآن حدیث تو بغیر کوئی گل بھی نہیں کرندے. لوگ حکایت بیان کرن مثنوی پڑھ دن. اللہ نے انہاں کو وہ علم عطا فرمائے کہ جدوں کوئی تقریر کرے سن انشاءاللہ ایمان تازہ تھی سی. اور محبت نال نعرہ سناؤ تاکہ حضرت دا خطاب شروع تھی وے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. حضرت قبلہ محبوب تجمل حسین گیلانی سجادہ نشین دربار حضرت عالیہ موسیٰ پاک شہید. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد زہ سیمائی نورانی زہ فرخند پیشانی علی سیرت حسن ثانی محی الدین جیلانی. حمد و صلاۃ دے بعد قدوۃ الصالحین مخدوم المخادیم مخدوم ملت شہنشاہ غوث العظم دے شہزادہ حضور قبلہ مخدوم تجمل حسین شاہ صاحب گیلانی دامت برکات العالیہ فخر السادات حضور قبلہ پیر سید محمد اعجاز حسین شاہ صاحب پیر ظہور حسین شاہ صاحب حضرت علامہ مولانا حبیب الرحمن صاحب رضوی استاذ العلماء حضرت مولانا صاحب یار صاحب جملہ حاضرین سامعین کرام. آج دی برکت مقدس محفل ایصال ثواب دی اللہ دے پیارے محبوب عاشق رسول حضور قبلہ پیر سید نور احمد شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ مخدوم جلال الدین سرکار دی اولاد آپ دی اولاد ساری جلالیے پر پیر نور شاہ صاحب جمالی ہیں. اللہ آپ دے مزار تے کروڑا رحمتیں دا نزول فرماوے. میں پوچھ نہیں سکیا قبلہ شاہ صاحب کو جو کتنا ٹائم ہے. بہرحال جو اللہ تے رسول دی توفیق اسی دے مطابق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں.
اللہ پاک دا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے پوری مخلوق وچوں الحمدللہ ساکو انسان بنائے. وقت انساناں وچوں کچھ انسان جہنم دا بالن بھی ہیں. وقودہ الناس والحجارہ، اللہ دا قرآن آدے جہنم دا بالن انسان بھی ہیں پتھر بھی ہیں. اون سونے پاک خدا نے انسان بنا کے الحمدللہ ساکو جہنم دا بالن نس بنایا، ساکو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دا غلام بنائے. اللہ تعالی نے فرشتوں کو بنائے اور نوری مخلوق ہے. حوراں کو بنائے اور نوری مخلوق ہے. جنات کو پیدا کیتے جہنم دی بھا وچوں، شیطان کو بھا وچوں اتے دھوں وچوں پیدا کیتے. لیکن اس پاک ذات نے انسان کو 4 چیزیں جو پیدا فرمائے: بھا، پانی، ہوا، مٹی. یہ 4 چیزاں اربع عناصر ہیں جڑے انسان دا مجموعہ ہے. میں صرف اتنا عرض کرے نا کہ اللہ نے انسان بنائے، انسان کو 4 چیزیں جو بنائے. مٹی انسان چے فرشتہ وچ کہیں نہیں، پانی انسان وچے فرشتہ وچ کہیں نہیں، ہوا انسان وچے انسان دی جزء عنصر فرشتیاں دا نہیں، بھا انسانی جزء فرشتیاں دا نہیں. باوجود ہی دے اللہ نے فرشتے کو انسان کو نو افضل نہیں بنایا، انسان کو ملائکہ کا نو افضل بنائے. میں گتجل کے کچھ عرض کرے سا. میں چھوٹی جی ایک میرا سوال ہے، تو آڑے چو کوئی بندہ میں کون دا جواب دے ویچا تو ہون میں من ویسا. اگر نہ دے سکو کہیں مولوی کو مشورہ کرنا ہوئے تو اجازت ہے، مشورہ کر کے دس رہے ہے. جبریل علیہ السلام بڑی طاقت دے مالک ہیں، بڑی شان و شوکت دے مالک ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام پر مارن پوری کائنات مودھی ولا سلام. ایویں حضرت میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، انہاں فرشتیاں دے اندر طاقت دے اندر کہیں قسم دی کوئی کمی نہیں. لیکن بدر دا میدان جلے آیا ہا، صحابہ کرام کفار دے سامنے جلے جہاد واسطے نکلے ہن، اللہ تعالی نے فرشتیاں کو تلواراں دے کے بھیجا ہا جو صحابہ دی مدد وچ کافراں کو قتل کرو. او نوری فرشتے تلواراں چاہ کے میدان جنگ چاہ گئے ہیں. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ فرمیندے تساں کمزور آوے، میں اپنے فرشتے دے ذریعے تمہاری مدد فرمائی. فرشتے تلوار چاہ کے تا آ گئے ہن، مارن بھی آ گئے ہن، کافراں کو قتل بھی کیتا نے. جبریل دی طاقت تو بڑی زور دی ہے، میکائیل علیہ السلام کو بھی بڑی زور دی طاقت ہے، اسرافیل حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھی بہت زیادہ طاقت ہے. میرا نکا جہا سوال ہے، اگر تواڈے مجمع جو کوئی دسے چاہ یہ طاقتور فرشتے چوں اج تائیں کہیں ایک فرشتے کہیں کافر کوئی کلمہ پڑھائے؟ تواڈی چوپے تا بیٹھے رہو بات میں دیگر کو ختم تک بیٹھا رہا سا. کہیں مولوی کول متا کوئی ثبوت ہوئے، کوئی مولوی کتاب پڑھیے چ لکائی ودا ہوئے تا کٹ کے دکھاوے چا. اگر ادھار رکھنی ہوئے تو میں ادھار رکھدا چا، آکھے 8 دی ادھار تو میں رکھدا. اگر مولوی صاحب آکھے چا میں مہینے دی ادھار بھی رکھن کی تے تیار ہوں. اگر وہ آکھے میرے مرد دم تے ادھار رکھ ود بھی میں رکھدا. آمن والی نسل تک ادھار رکھوانا چاہے والی میں رکھدا. میری نسل کو جواب دے رہی سی. کہیں ایک فرشتے کہیں کو کلمہ پڑھائے کافر کو نہیں پڑھایا تو جڑا ہندوستان 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ بیٹھا پڑھے دا وہ فرشتہ آ یا انسان آ؟ نعرہ تائیں میں مارے بے الحمدللہ. جو نعرے مارن والے صرف لنگر کھاسن باقی سارے ہی میں بکھے ویسو. نعرہ ای مارو جی میں سنی ہوتا الحمدللہ. اتفاق دا مظاہرہ دکھائے وے. نعرہ مار تائیں مار جو محمد دے غلام بیٹھے ہو منٹھے.
جہاں تک تعالیٰ کے انسان خطا دا پتلا ہے، انسان دے اندر خطا موجود ہے، فرشتے تا خطا تو پاکن، فرشتے دے اندر صرف نور ہے، کھاون تو پاکن، پیون تو پاکن، فرشتے ہر گناہ تو پاکن، معصوم ہیں، میں منے نا، لیکن قرآن اے بھی آدھے کہ ہاروت ماروت کو قرآن آدھے اللہ پٹھا ٹنگ کھڑے ہن فرشتے پر سزا دے طور تک تنگے کھڑے ہن، زہرا اور اپنے عاشق تھے کھڑے ہن، جنہی وجہ کلو اس میں آدم داس کے آئیتے سزا کھڑے بھگتے ہیں، او بھی نور فرشتے ہن، جنہی اندر اربع عناصر دے چار چیزیں موجود کھڑے تھیاں، وہ کائنات دے اندر محمد دے غلام بن کے فیض و دکھنے دے ہو دے۔ میں کو ڈسا مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف فرشتہ آیا یا پیر مہر علی شاہ سرکار کھڑے تیار مسلمان تے آپت عیسائی پہ لڑتے ہیں، مسلمان آکھے میرے نبی دی شان زیادہ ہے، عیسائی آکھے میرے نبی دی شان زیادہ ہے۔ تفریح الخاطر دے اندر شہنشاہ بغداد حضور تشریف گھن ہے، آپ فرمائے نے دوہے لڑدے کھڑو خیر تا ہے، عیسائی آکھا میرا نبی افضل ہے واسطے مویا کو جوا گھندا، مسلمان کا سرکار تسا آپ پڑھائے کہ ساڈا نبی افضل ہے، آپ فرمایا تیرے نبی دی وڈی شانی ہے مویا کو جوا گھندا، کہ جی ہاں، آپ فرمایا جول کہیں قبر تے گھن جول، میں عبد القادر ہون مردے کو زندہ کر لینا، پر میں نبی نہیں نبی دا غلام ہوں، انی لستو نبیا، میں نبی نہیں نبی دا غلام ہوں، چل قبر تے کھڑ۔ عیسائی بڑا پریشان ہویا، گلے نے بڑی پرانی قبر تے ون کے کھڑایوس، ہن دیکھ کشف تے نظر میرے شہنشاہ بغداد دی، اے اسا نتھو فتو کو پیر نہیں بنایا، شہنشاہ بغداد جل بغداد شریف تقریر فرماویں نہا، بیان فرماویں نہا، اولے موبائل دا دور نہ، سپیکر دا دور نہ، کوئی ٹیلی ویژن دے ذریعے نشر نہ کیتی ویندی ہے، موبائل دے ذریعے تقریر نشر نہ کیتی ویندی ہے، علماء دنیا دے ہر کونے دے اندر بے کے آپ دی آواز کو سن کے تقریر لکھ دے ہن، بل جڑا بغداد شریف انجام منو نو تقریر لکھے نے ہن، آپ تصدیق فرمینن فلانی تاریخ کو میں تقریر فرمائی ہے۔ شہنشاہ بغداد دا عالم ہوئے تو سید الانبیاء دا عالم کیا ہو سکے، توجہ ہے، سید الانبیاء دا عالم کیا ہو سکے، ہی واسطے امام اللہ اکبر روح المعانی دے اندر آلوسی بغدادی علیہ الرحمہ سے فرمائے قد اثبت غیر واحد تمثل النفس وتطورها لنبینا علیہ السلام بعد الوفات وادعا انه علیہ السلام قد جرا فی عدت مواضع فی وقت واحد مع کونه فی قبره شریفہ یصلی علیہ السلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مزار وچ موجود ہوندن، جلے اپنے مزار وچ ہوندن روئے زمین دے اوتے جڑا محبت نال یاد کرے دیکھن والا خوش قسمت دیکھ کے آکھے سرکار جن ویلے مزار وچ موجود ہیں روئے زمین تے سان مارن والے ہر غلام کول موجود ہیں، ایویں تا حضور پیر مہر علی شاہ نہیں فرمے دے ایہو صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزاتا روز حشر وچ قبر دے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سنتد کھڑیاں۔ تو حضرات محترم و ذرا غور فرماؤ، جڑی چیز میں پیاز کرے نا ذرا غور فرمائے، اللہ اکبر، حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد کل پیرن دے پیر دستگیر اشاہ شیخ عبد القادر جیلانی جلے قبر تے پہنچے، آپ عیسائی کو فرماون لگے قبر تے تا میں کو گھننا ہے، پر گال سن ایک قبر والا جڑا مر گیا ہا میراسی ہبی میراسی، ہن دس اینکو ایویں زندہ کراں یا اے ساز وجیندا ہویا گاندا ہویا تبلا کھڑکیندا ہویا قبر چوں نکلے، ہائی تا عیسائیاں دا ذہن تا ہوندے پلیت، او اپنے سوچ کھڑا وے جا پیر ہن پھس گئے، پتے زندہ کر گنیا میں پھس ونجا میں کوئی کلمہ پڑھنا پائے ونجا، اے جو میراسی اتنے عرصے تم مر گئے، کوئی میراسی مر ونجے وچ ساز تا دفن نہیں کریں دے، تبلا وچ ہوندا کائیں نہیں، کئی شے وچ رکھ دے کائیں نہیں، جے رکھے نہ تا سی بھی کھا گئی ہو سی، سارے مٹی کھا گئی ہو سی، ہن پیر پھشا پہ پیر کو اکثر تبلا سمیت زندہ کر، تے آپ فرمایا اچھا میں کو زندہ کرے نا، اے دس تیرا نبی کیا پڑھدا کہ قم باذن اللہ، فرمایا میں اکثر قم باذنی، اٹھا شمائے بے امدادیہ ہک
اتے امداد المشتاق مولوی اشرف علی تھانوی دی اتے عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرن او آدن قم باذن اللہ حضور غوث پاک پر فرمیندن قم باذنی قم باذن اللہ قرب فرائض دے وچ قم باذنی قرب نوافل وچ فرائض وچوں نوافل دا قرب زیادہ ہونے یا تقرب الی بالنوافل خدا فرمائے نفلی پردے پردے میرا قریب تھی ویندے ای واسطے عیسیٰ علیہ السلام مقام نبوت تے افضل ہے پر ولایت وچ عیسیٰ علیہ السلام کو غوث پاک دا قرب خدا دے نزدیک زیادہ ہے ای واسطے قم باذنی آ کے مردے کو زندہ کیا قم باذنی حیم مغنیا زندہ تھیندا ہے گانا ہی گاندا ہے توجہ ہے زندہ تھی ہے گانا ہی گاندا ہے بھئی چار چیزیں میں تے کچھ عرض کرنا چاہنا منہا خلقناکم ہوں مٹی چوں خلقناکم اساں پیدا کیتے تہاکوں اللہ نے آکھا میں پیدا کیتے پیدا کر اللہ ایک ہے زور دے بولو کتی ہیں جنہیں دا کی دے ڈھیر ان چپ کر بابا کی زور دے بولو تو سا ڈٹھا اسے میں دا موٹی مثال لے کے سمجھاوا چاہ چونکہ میں جٹ بندہ ہاں ناراض نہ تھی وے شاہ شبی ملے خام خواہ کم کو اگا چھک چھوڑے میں جٹ بندہ ہاں جٹا کی تقریر سماعت فرماؤ سارے جڑے پرانے بزرگ اجڑی ودن تھے تے بڑے نہ رکھتے ہن کوئی بال جمے ہا اللہ ڈیوایا تے اے بسترے والی تبلیغ والی حضرات جلے نکلے انہاں فرمایا اللہ دیوایا جڑا نا رکھے او بھی مشرک تے جیندا نا رکھو او بال بھی مشرک ہے بھئی وجہ ہے کہ اللہ دیندا تا ہے اللہ دیتا ٹھیک ہے اللہ دیوایا اللہ آپ نہ دے سکدا کہ بے کو لوگ ہن کے دیوائے این واسطے خدا قادر مطلق ہے نہیں اللہ دی تقدیر دا انکار تھی نے این واسطے کہیں تے نہ اللہ دیوایا رکھنا جائز کہ نہیں آؤ میں عرض کراں اے ہر مسئلہ ہر بندہ حل نہیں کر سکتا کچھ اللہ دے محبوب بھی حل کریں دے ہونے میں اپنے شیخ کریم قدوۃ الصالحین زبدۃ العارفین شہنشاہ ولایت قمر الاولیاء حضور قبلہ پیر حافظ قمر الدین سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کہتا میں شریف نے بیٹھا ہم تک بڑھڑا آگیا کھڑا لگا حضور یہ مسئلہ میرے رولے چی پہلے ہاں لیکن بڑھڑا پیا پوچھے حضور ساری مسیح تے کوئی مولوی ہیں تے بستر ہے انہاں دا اپنا ہے تے او میرا نا اللہ دیوایا ہے تے او آدن تو اللہ دیتا رکھ اللہ دیوایا نا غلط ہے جو تو مشرک ہے تیری ماں بھی مشرکا جڑا تے کو اللہ دیوایا سدے سارے مشرک ہیں ول حضرت صاحب انہاں دا غصہ نہ ہوندا مسکرا کے جواب دینے انہاں جڑا جواب دیتے او تے کو سنواواں تے بل آؤ ذرا خوش تھی وہ آپ فرمے دے پن اللہ دیوایا نا رکھنا ٹھیک ہے کوئی مشرک نہیں تھیندا کیا حضور او تا دن اللہ آپ نہیں دے سکتا کہ بے کو لوگ ہن کے دے طرح اللہ دیوایا نام شرک رکھنا جائز کہ نہیں آپ فرمایا کریم بخشا ان کو مان کے آکھیں مولوی صاحب کو اللہ جو دیوائے پیو ماں کو دیوائے سی بھی اکڑی کو نہیں سی دیوایا ڈائریکٹ نہیں دینا ہوتا پیو ماں وسیلہ بنوے دے وسیلے دے ذریعے دیوے دے لہذا اللہ دیوایا نہ رکھنا جائز ہے وہ دیوایا ضرور ہے پر اما بابے دے ذریعے دیوائے سی توجہ ہے وفیہا نعیدکم زندہ باد آستان عالیہ شہنشاہ بغداد اور ذرا غور فرماؤ حضرات محترم او سوٹ آیا خیال کرے نظر رکھ بہو میں جو تواڈے تے نظر رکھے بیٹا ہر پاس خیال کرنا اگے جو سپیکر بھوندا ہے تو ہن ایویں ایک بانس نکلدا ہے تو سارے کجیج ویسوں منہا خلقناکم اسا پیدا کیتا تہاکوں وفیہا نعیدکم ولہو مٹی دی اندر اسا تہاکوں واپس گھن آسوں اللہ ہے کہ اسا اللہ فرمے دے ہاں اگر میں کل ہے تہاکوں گھن آیام نا کتے والی موت مر ویسو وفیہا نعیدکم جمع متکلم میں تھا اعیدکم نہیں آکھا نعیدکم پیاد ہاں اعیدکم نہیں جو میں تہاکوں گھننا سا کتے والی موت مرسو جی میں کتا رول دے پیا تو صحیح رول سو پے نعیدکم جمع متکلم میں ہم تمہیں واپس لوٹائیں گے اسا تہاکوں واپس قبر وچ گھن آسوں یا اللہ تو ایک کے نعیدکم جمع متکلم میں کیوں فرمائی اللہ فرمے دے ایک دی تم مر ویسے کتے والی موت مرسے ریچھ والی موت مرسے بادر والی موت مرسے جے محمد دے غلام والی موت آئیو بل جمع متکلم ہے جو مرد ویلے
کوئی کلمہ دے گواہ پڑے سا دھماون والے ہو سن حکم میڑا ہو سے شریعت محمد دیو سی میں وچ شامل ہو سا چار والے ہو سن میں وچ شامل ہو سا دفن والے ہو سن میں وچ شامل ہو سا ای واسطے بندے میڑے ہو سن رحمت میری قریب ہو سی تو کلا لے آدا پیا میری رحمت نال میرے بندے نال قبر وچ پیا آدا وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارۃ اخری اتھائی جڑی بات عرض کرنی ہے غور کرے میں پہلے عرض کیتے انسان وچ کتنی چیزاں ہیں چھک بولو چار اربع عناصر بھا پانی مٹی ہوا ہن ہی تے تھوڑا جی تشریح عرض کراں اللہ سے مٹی چ پیدا انسان کو کیوں کیتے میں کو صرف اتنا سمجھاؤ مٹی پاک ہے یا پلیت چھک بولو زور دے بولو جڑے نبی دے دشمن اپنی مٹی پلیت کی تھی ودن چپ کر بہن جڑے نبی دے غلام تسا بولو مٹی پاک ہے نا اچھا میں کو سمجھ نہیں آئی میں کہ پیر صاحب دے میں ویندا پیا جنازے چی حاضری تھئی ہے کل خانی تئی میں کو تسا اے دسو بھائی مٹی آپ تا پاک ہے لیکن بے کو پاک کرن دی طاقت ہی رکھ دی ہے یا صرف آپ پاک ہے زور دے بولو بے کو پاک کر گندی ہے کہیں مولی کو پوچھ گنا ہے دیکھو اگر وضو کرنے پانی کہنی یا مجبوری ہے بیمار تھی گئے تیمم چ کرے وضو تھی ویندے ہاں اگر غسل ہوندو تے کرنا واجب ہے فرض ہے ہن او دھاونا چاہندے کہیں ایسے سفر تے ودے تھیا جو اوندا جسم پلیت تے پانی نہیں ملدا یا بیماری دے ود ونجن دا خطرہ ہے وہ تیمم چ کرے پاک تھی ویسی بدن ہی پاک ہے نماز ہی پڑھ سکدے قرآن ہی پڑھ سکدے گویا کہ مٹی صرف پاک نہیں پاک کرن دی صلاحیت ہی رکھ دیے اللہ فرمایا انسان تیرے عناصر وچوں ایک عنصر مٹی پیا رکھدا جنی وجہ ہے جو مٹی خود پاک بھی ہے تے بے کو پاک بھی کر سکدی ہے اگر انسان بن کے رہا جڑا پلیت کافر نال دا واسطہ ہو سی اے پلیت نہ تھی سی بلکہ پلیت کو پاک کرن دی طاقت ہی رکھ دے ان دے قرب وچ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے ہندی وجہ کنو انسان دے عنصر دے اندر پہلے مٹی رکھی گئی ہے اور دوجا عنصر کیڑا ہے طویل ترین بحث ہے چونکہ وقت دی قلت تات میں مضمون کو سمیٹ کے عرض بیٹھا کرے نا تاکہ کچھ چیزاں سمجھ آ وجہ دوجا عنصر ہے پانی میں کوئی رسو پانی پاک ہے یا پلیت چھک کے بولو پانی خود پاک تھی آپ پاک ہے یا پلیت کو پاک کر بھی سکدے کپڑا پلیت ہے پاک پانی نال دھوو پاک بدن پلیت دھاوو چا پاک پانی ہوئے تا بندہ پاک ہے برتن پلیت ہے ان کو دھوو چا پانی پاک ہوئے تا برتن پاک ہے لیکن ایک مسئلہ تھی سونی گنا ہے ہر برتن ہک کے انداز ہے جی پاک نہیں تھی نا او کھرکڑے تھا جب مٹی والے جڑے رگنئی کہیں یا او تھا جڑے ترموئن کتا اگر منہ مار بنجے ایک واری دھو کے سکاوو ول دھوو ول سکاوو ول دھوو ول سکاوو چوتھی دفعہ دھو کے ول سکاؤ پنجویں دفعہ دھو کے ول سکاؤ چھویں دفعہ دھو کے ول سکاؤ ستویں دفعہ دھوو چا مت برتن پاک ہے ہکی دفعہ سارا نہیں دھوتی رکھو برتن پاک نہیں ہوتی جا بتا کہیں بھولے کے بتاؤ اور خیال کرے حضرات محترم ختم دا سامان بھی آ گئے میرے توجہ کرو سو جا اور 2 گھنٹے تقریر ود سکتی ہے پانی پاک مٹی پاک ہے پاک کرن دی طاقت رکھ دی پانی پاک ہے پاک کرن دی طاقت رکھ دے اچھا تیجی چیز ہے ہوا پلیت پاک میں کو تو ہوا لگ دی پئی ہے بھلا میں پلیت ہی گیا جنہ کو کہیں نہیں لگی ہو چپ کر باؤ جنہ کو ہوا آندی پئی ہے زور سے بولو پاک بیٹھے ہوئے یا پلیت پاک ہوا پاک بھی ہے پاک کرن دی طاقت ہی رکھ دی ہے اگوے بھا پاک بھی ہے پاک کرن دی صلاحیت ہی رکھ دی ہے یہ وجہ ہے کہ لکڑ اگر پلیت ہے نالی صاحب کیتی گند چماری او لکڑ پلیت اگر بھا وچ سڑ گئی ہے تو تو دی سوا پلیت کہنی دی سوا پاک تھی ویندی ہے جو بھا دے اندر صلاحیت جو پلیت کو اون دی پلیتی ختم کر کے کو پاک کر چھڑے ہن میرا مدعا حل تھیندا پے اگر توجہ فرمے سوتا مٹی پاک ہے پاک کریں دیے ہوا پاک ہے پاک کریں دیے بھا پاک ہے پاک کریں دیے پانی پاک ہے پاک کریں دے اے 4 چیزاں رلن انسان دا ایک بدن بنیے لیکن جل اے بنیے نا ہن ایتھا ہی مسئلہ بھی غور کرے
انسانی سانچے کو جلے خدا ڈھالے ہر شے دا سانچا بنے لیکن انسانی سانچا لفظ محمد ڈھالے سی اور لفظ محمد زرقانی شریف اٹھا کے دیکھ لفظ محمد دی جڑی گول میم ہے اے گول میم سر دی گلائیت کھڑی ہے لفظ محمد دی ہاں سجی بغل وچ کھڑی ہے تھئی لفظ محمد دی میم دنی دے بلائیت کھڑی ہے تھئی لفظ محمد دی دال پیر ڈھلی کھڑی ہے ایڈو محمد سجو کبو محمد ہے سوہر تے باندر تے رچ کیوں نہیں سی بنایا آخر لفظ محمد دے سانچے ڈھلائی کھڑا ایک میم دا نقطہ ہٹایا سوہر بن ویسے انسان کھڑے تھیا تا نوہا پاس محمد دا سایہ کھڑے تھیا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ عزت مصطفیٰ علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمت اللہ علیہ تا بڑی پتے دی گال لکھ چھوڑی ہے بھائی 7 کتاباں دا حوالہ ہے وقت نہیں میں انہاں کتاباں دا نا گھنا انہاں نے نقشہ لکھ کے آکھے او تا زرقانی دا حوالہ جڑا دتم کہ لفظ محمد سجے پاسوں بھی لکھا کھڑے کھبے پاسوں بھی لکھا پے لیکن جڑا چہرہ ہے اللہ صحیح آپ بنے پورا بدن فرشتہ کو بنوائے ہن ذرا غور کرے لفظ علی دی عین ای اکھ دے آنے دی گلئی چ لفظ علی دی لام اے نک دی لمبائی چ لفظ علی دی یہ بھر بھٹے وچ چھکی کھڑی ہے ایڈو بھی علی ایڈو بھی علی اللہ فرمائے دے علی دے دشمنا اکھ تے نک کپوا کیا پتہ لگے جو علی کون ہے جی علی کو مشکل کشا نہ بنے دا تیرے چہرے دی حفاظت کرنے والی علی المرتضی کھڑے تھے جی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا مان لے وہ بدعتی ہے مشرک ہے کافر ہے وہ مسلمان نہیں رہتا اللہ مشکل کشا ہے علی مشکل کشا نہیں ہے 28 پارہ اللہ قرآن فرمے دے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ او لوگو اللہ آپ ہی مشکل کشا ہے وجبریل حضرت جبریل علیہ السلام مشکل کشا ہے بل اللہ فرمے دے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وجبریل وصالح المؤمنین کائنات کے اندر جتنے ولی کامل ہیں وہ بھی تو ہانے مشکل کشا ہیں پہ قرآن سچا جڑے قرآن کو مردے وے جند نکل دی ہاتھ تلا کرو پہلے قرآن تے راضی وے شکا کو قرآن اللہ دا فرمان سچا ہے ہن آدھرا غور فرما اے 4 چیزاں انسان دے اندر موجود ہیں بھائی بات ہے مٹی پاک کریں دیئے تیمم ہوں مٹی نال جائز دے جڑی مٹی سکی ہوئے سنی مٹی نال تیمم جائز کہنی واسطے سنی مٹی پلیت تھی ویندی جڑی مٹی پلیت تھی ونجے جے تک سکے نہ او تک اندر تیمم کرنا جائز کہنی اصلیت ہوندی پاک ہے بعض عوارض دی وجہ کو پلیت تھی گئی ہے میں ایک مسئلہ ایتھے ہی سمجھاونا چاہنا ساڈا عقیدہ ہے اللہ دے محبوب قبراں دے اندر زندہ ہیں میں ہی اپنے موضوع دے مطابق بیٹھا اللہ دے محبوب اپنے مزارات زور دا بولو زندہ اگر ساڈے پیراں دی نہ منے دا نہ من اپنے دی ذرا توجہ چا فرما اڈا ہی دیکھ چا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دیوبندی نے چوٹی دال مدینے مرد ویلے وصیت کر گیا ہا میری زندگی دی وچ جڑے میرے شاگرداں دے آوے تے میرے کولوں فیض ملدا ہا میرا میں فصال فرما ونجا فوت تھی ونجا میری قبر تے آندے رہا ہے میری قبر تو کو وہ فیض ملسی جڑا بعض زندگی دے وچ میرے کو ملدا تو کو ملدا اور اللہ دے محبوبہ دی زندگی دا عالم ہے اودی ایک دلیل سن حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرمیدن میں عشاء دی نماز پڑھاون دا ٹائم تھی گیا گھر ستا پیامی جامع مسجد دلی دے دور رستہ لگ جن ایک اتلا رستہ بھئی وچلی گلی ویندی ہے جڑا شارٹ کٹ رستہ ہا اون گلی دا رہا خواجہ محمد زاہد علی گلی میں اون چوں ویندا پیام کلہ ویندا پیاں جو اتو ویسا دیر تھی ویسی مولوی حضرات این درد کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں بجائے عوام دے جو 1 منٹ دیر تھی ونجنا مولوی کو یا مڈی چامنی پوندی ہے یا صفائی دیونی پوندی ہے جو مولوی تیرا دماغ خراب ہے تنخواہ نہیں گھندا اچھا فجر دے بیٹھا تو ہور بیٹھ پیان ہے نماز دی پابندی نہ کر سکدا گویا کہ ای دنیا دے اندر راندی دنیا تک جڑا حشر ای وقت علماء دا کیتا ویندا پے اور او لوگ علماء دی توہین کرن جنہیں کو خود استنجے دے فرائض دا پتہ کہنے جو استنجا کڑے طریقے کیتا ویندا ستم بالا ہے ستم میں حضرات محترم
اچھا چلو میں تو ان پڑھ بندہ ہاں جڑے مولویاں دی گت پڑھ دے وے ایک بندہ اٹھی کھڑے میں کو ہون چ دسے استنجے دے فرض کیتی میں کرسی تو تلے لائے ویسا ہون چ دسے بات ہی مک گئی ناک دا جیڑا ختم اگر اے نہیں آندا جڑا کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چلو ہی کلمے دے فرض دسو چا کیتی ہے جے اے تو کنیاں دے ہر کام وچ استاد ہی اساں بیٹھے ہیں چنگے بندے ہی وے تساں استاد کو سبق ہی پڑھ دو والے استاد کو مندے کر دو استاداں دی بے عزتی بھی کرے دو توہین نہیں کرے دو یاد رکھ اے مصلی کسی چودھری تے خان دے ملک دا نہیں اے او مصلی ہے جڑے مصلی دے اوتے میرا محمد کھڑے اے محمد دے ورثے جو علماء کو ملے آپ فرمائے میں بچلی گلی ویندا پیاں دل وچ خیال آئے کشے پڑھا ہا تے اللہ دے جڑے محبوب ہوندن انہاں دی زبان تے ہر ویلے اللہ اللہ ہوندی ہے تسبیح چلدی پئی ہے کہ جنہ مخدوم شوکت حسین شاہ صاحب کو ڈٹھا رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل زبان ذکر الہی دے اندر ذکر مصطفیٰ وچ مشغول اور میرے پیر بھائی کافی حضرات بیٹھے ہوسن دنیا دے بڑے بڑے پیر ڈٹھے سے حالانکہ کئی دفعہ اپنے اکھی نہ ڈٹھے سے میرے پیر سہی کو میرے شیخ کریم کو حضور قبلہ سہی حافظ صاحب کو انتہائی طور تے تکلیف ہو گیا بخار ہو گیا وہ دلائل الخیرات شریف وظائف چشتیہ چاہ کے پردے بیٹھن قصیدہ بردہ شریف نیندر جو پٹوائی بیٹھی ہے گھیل لکھاں دے بیٹھن وظیفہ نہیں چھڑے لے میں کئی دفعہ ٹھا کھیچو ہنجو نکلا نے نیندر دی وجہ کو پنجھے نیاں گھیل آونی آ پردے راندیاں میں کو اپنی طالب علمی دا ویلا یاد آویندا ہا اسا استاداں کولو جلے بیٹھ کے سبق پڑھیندے اسے نیندر سا کو پٹواوے آ اسا تا ڈر کولو سبق پکیندے اسے جو سامنے سے استاد مرے سے نو میرا شیخ کریم کیوں مل بیٹھا پڑھدے معلوم تھیا طالب کو استاد دا ڈر ہوندے اللہ دے محبوبہ کو اپنے رب دی محبت تے خوف ہوندا ہے پیا کیوں نہیں زبان بند تھی ذکر الہی کو اللہ اکبر آؤ ذرا غور فرماؤ میں قربان بنیا آ ویندے پین رستے دے اندر خیال آئے کشے پڑھا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ دی ایک ربائی آپ کو یاد آ گئی ان کو پڑھے نے اور پڑھے نے تے پڑھدے آپ ویندے پین ربائی دا ایک مصرع بھول گئے سعدی بشو لوہ دل از نقش غیر حق اتھے ہی تک آئین اگو بھول گئے علم سادی بشو لوہ دل از نقش غیر حق اتھے ہی آکے بھول گئے اگو نہیں آیا یہ نہ مانا ہے سادیات دل دی تختی کو ایمیں صاف کر جی میں سکول چور تختی کو صاف کر کے پنجے دن نا تے صاف کر کے بلا کلمات لکھ دن غیرہ دے نقش مٹا کے دل دی تختی کو صاف کر کے محمد دے اس میں آزم پکاتا اگلا مشرا بھول گئے دل خیال ہے کوئی ہووے ہاتھا دسے ہاں کوئی ہووے ہاتھا دسے ہاں اے دل وچ خیال ہے دلی دی مور گلی دی اندر لمبے قد والا جوان کھڑے تھیا سر تے دسارے مسکراندا ہویا شاہ صاحب دا منہ کر کے آہدا پے شاہ جی اگر ربائی دا آخری مشرا وسر گیا ہوئے تا میں دساں بھائی میں دل وچ ودا پڑھدا ہن وہاں بھی کئی بیٹھے ہوندے ذرا کان کھول کے سنا ہے تساں جو لوکاں کو آدے اتھا درود پڑھو نبی سہی کو پتہ نہیں لگدا فرشتے چاہے دین اتھا درود پڑھو نبی سہی آپ سن دین اچھا یار اے گل ہی بعد وچ کرے سوں میں کو صرف یہ کو دسو چا تہاڈے وچ کوئی بندہ ہے جڑا درود پڑھدا ہوے ڈائریکٹ نبی دی ذات تے پڑھدے وے درود پڑھدے وے میں کہ نہیں پڑھدا ہن کیا خیال ہے فتوی لے سو میں ڈائریکٹ نہیں پڑھ سکتا تساں دیکھو جے کر اساں رل کے درود پڑھوں تا سیغہ عربی دا بن دے نصلی علی محمد وعلی آل محمد اگر ایک بندہ درود پڑھے بل سیغہ بن دے اصلی علی محمد وعلی آل محمد تو آدھے تے میرے وچوں کوئی نصلی علی جمع متکلم نہیں پڑھدا اصلی علی میں درود پڑھدا اے میں کہیں نہیں پڑھدا لفظ درود دا اصلی کولو شروع نہیں کہنی نصلی کولو شروع کہنی تو وہابیاں دے چکر وچ کیڑے آگے ہووے نصلی بات میں ہر ویساں جے ہووے اصلی بات بھی مناظرہ کرے ساں تے جے کر لفظ وچ ہووے اللہم صلی علی محمد بت اللہ نہیں پہنچا سکتا فرشتے چاہے نے رب کو طاقت کا نہیں اللہ نہیں سنوا سکتا اللہ فرمائے دے بے شک تو ولی کامل ضرور ہے بے شک غوث کتب ضرور ہے لیکن میرے محبوب دی عظمت بلند بالا ہے او صلی اللہ ڈائریکٹ نہ پڑھ نو صلی اللہ رل کے نہ پڑھو اللہم صلی اللہ اپنی زبان نال میری بارگاہ وچ عریضہ پیش کرو تیرے طرف محمد دی بارگاہ درود میں پیش کر چھڑے تھا جڑا پوچھے دا ہی خدا ہے
آخری بات کرا تو اجازت جنا پچھیندا ہے خدا ہے بت فرشتیاں لے کتاباں کے چاہیں پہلے درود دے مانے تو کھڑ میرے نال آج ذرا غور کرو حضرات محترم مٹی پاک کریں دی پانی پاک کریں دے ہن ذرا کئی بندے اے جن ہاں شیخ او جڑے سامنے کھڑن تھے نا شاہ جی بشر کے میں دساں میں آکھے سرکار دسو پر میں تو دل وچ پتہ پڑدا تساں کون وے انہاں کے علم کے راہ حق نہ نمایا جہالت است تو کو ایہو بشر گیا کو پکاؤ ایندا معنی تھیندے او علم کہے جڑا جہالت دے پاسے گھن ونجے او جاہل ہی وے او خیال کرے میاں ایکو تلے سنبھال رکھو بدلے کھڑے اور فرمایا حضرات محترم علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت است ذرا غور فرماؤ او عالم نہیں جڑا محمد دا عشق دا سبق نہ پڑھاوے او جاہل ہے تو آکھے منہ تے داڑھی ہے عزت کراں بخاری چاہے عزت کراں قرآن پڑھ دے عزت کراں پر میرا محمد پیا فرمے دے کا مقلد الخنازیر جڑا علم پڑھ کے محمد دی سجان نہیں رکھدا او مولوی نہیں او خنزیر ہے اون دے گل وچ لال کھڑ گیا صحیح بخاری شریف حدیث کامل گئے اکمل گئے باقی ادھورے رہ گئے کامل گئے اکمل گئے باقی ادھورے رہ گئے گل گئے گلشن گئے باقی دھتورے رہ گئے اور مرکز ذرا غور فرماؤ صحیح تو کو ایہو بھول گیا میرے جیب پان ہے میں کٹ کے پیش کیتا مسکرا کے آدن میں تا پان کہیں نہیں کھاندا ایہو آ کے جلے بنجن پہنا تے پیر چاہتے نے دلی دے شہر دے باہر میں آکھے اے تا بندے دا کام نہیں جہان والے دا جڑا لمبے بلانگا پیا ملے دے او جہان دا بندہ ہے میں کہ کھڑ تھی وہ اپنا نام دسی ونجو ختم درود پڑھسا میں تواڈے نام تے بھیجیندا رہساں معلوم تھیا پرانے ویلے وہابے دی نانی کہنا جمی ہے ہوں ویلے بھی لوگ علماء محدثین واسطے ختم درود پڑھ کے سالے ثواب پجے نے ہم تے قبر والے کول جے کرنا پجیا بندہ کھڑ تھے آدھے میں تے کو اپنا نام دساں تو ختم درود میرو بھیجی رکھسیں میں کہ جی ہاں انہاں کہ ایران ڈٹھے میں کہ ڈٹھم اکھے ایران شیراز شہر ڈٹھے میں کہ ڈٹھم اکھے شیراز دا قبرستان ڈٹھے وے میں کہ ڈٹھم اکھے شیراز دے قبرستان وچ مشہور ہے قبر ہے شیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ دی او ڈٹھی وے میں کہ سرکار ٹھیم دوسرے دفعہ گیا حاضری دی آیا فاتحہ پڑھایا آپ دو انگل چاہ کے تھیں رکھی نے تے فرمینے سادی ہمیں فقیر است میں ایران دے قبرستان ستا پیامی تے کو روپئی میری بنی ہوئی بھول گئی ہے تو دل وچ پڑھی تیری دل دی غلطی کو ایران وچ میں کو پتہ لگے اتھوں نکل کے تے کو دسن واسطے آیا جے کر سادی شیرازی قبرستان ایران وچ رہ کے انڈیا وچ سید کو سبق پڑھا سکدے کربلا دے میدان وچ میرا محمد حسین دے پرچے پلٹ فرما سکدا ہے بات کو مکوں پانی پاک ہے جلے پیو پسینہ آوے پسینہ پاک ہے البتہ بندے کو پیشاب آوے تبال او ایک مسئلہ سمجھاونا چاہنا کئی بندے او ہیں جنہاں کو قبر مٹی کھا ویندی کئی او ہیں جڑے قبریں زندہ کنہاں کو مٹی کھا ویندی ہے اندا کہ وے تواڈے مال بریلوی مولوی تا کو پاگل کیتی ودن اے دیکھو قبر جو کھٹے نے نال علی قبر نکل آندی وچ ہڈیاں نہیں نکل جا او مر ویندن اے اللہ دا عذاب ہے جے کو مٹی کھا ونجے رب دا عذاب ہے کہیں جا کھوپڑی پئی ہے کہیں جا کچھ پہ تھیا کہیں جا دد پن تھا لہذا اتھا وجود ہونا ہی کہیں انہیں کو تو کھوپڑیاں نظر آئیں او نظر نہیں آئے جو اللہ دے محبوب جے قبراں کھڑن تے اللہ دے یار یا بیت اللہ دا طواف کرن کھڑن یا آپ دا قرآن بیٹھے پڑھ گیا میرا وہ موضوع نہیں مطلب اے میں کوئی تھیں حضور غوث پاک دی بئی کرامت یاد آ گئی ہے آپ میں کتاب دن آئی تھا کہنا دسے تھا میں پچھو دسے آیا ہوں کہنا دسے تھا تاکہ جوڑ کے کوئی چیکے ان دی دھال نکلے وال میں کتاب لکھے تھا بچپن دا ویلا ہا اما سین جڑا کو ڈے میں نا بال اچ ونڈا کے آپ شہنشاہ بغداد انہاں کو ور رلے کھڑے دین کھنڈا شاہ ونڈا کے ایک دی اما سین گھر کہنا چھوڑا کو کھنے اور رلے کھیڈو انہاں کہا سی کہ شاہ 150 تے وال آپ گھر گئے ڈوڈو تلاش کی تو نے او سبڑی جڑے اوتے ٹنگے کھڑے تے ڈوڑ ہئی اندر چ ہاتھ مار کے روٹی دا ایک بھورا چا کے گھن چھوڑ کو کھنے اما سین روٹی پکا رکھی چلو یہ کھاؤ چا او بال سمجھ کے انہاں کیا ستا ہے نہیں کھاندے نال والے گھر چ رومن دی آواز پئی آوے میں پڑھ کے بیٹھا عرض کرے نا اور ان تے میں کئی دلائل قرآن حدیث نال پیش کر سکدا اور کرے لیکن اے میں چونکہ مچھارن واسطے پیار کرے نا سنی خوش تھی میں تے جڑا روندے ٹکا کے روے میں اون والے حوالہ دیواں تے دیسائی ہوں والے جلے مجمع پورا ہو سے اور کرے حضرات محترم آپ اتھائی فوت کے گھر گئے پوچھا وے کیا ہے کہ رات پوتر پرنا آئے ہیں مر گئے ہن گھوٹ مر گئے تو کیا کروں رو نہ تو کیا کروں
آپ فرماون لگے ہوں ابے کو اچھا چلو اللہ دی رضا ہے بندہ فوت تھی گئے روٹی کھا چا اما پکائی ہے اللہ تک کچھ آشرا بنا رہے سی دل کو حوصلہ آوے سی اون توجہ نہ کیتی بال سمجھ کے اون دی اما کو کیوں نے 3-4 بیا رشتہ دارا کو کیوں نے کہیں توجہ نہ کیتی بال چا سمجھا 5 سال آپ دی عمر آئی او مویا ہویا جڑا گھوٹ پیا ہے نا اون دے کول ون کھڑن تے اون کو پیا دین اوئے تیرے پیو کو آکھم روٹی کھا اوئے نہیں کھاندا تیری ماں کو آکھم اوئے نہیں کھاندی چاچے مامے کو آکھم اوئے نہیں کھاندے تو ڈساں عبد القادر دے ہاتھ دا ٹکر کھانے کمال ہے یار تساں ساکو وہ عامل بنگالی بابا سمجھے جڑا ساڈے او پی نہیں جڑا بنگالی جادوگر بیٹھن تھے ساڈے او پیرن جنہاں دے چہرے تے محمد دا نور چھلکدا ہویا نظر پیا آندا ہے او اٹھی بیٹھا گال مشہور تھی گئی ول سارے جڑے سنی میں قربان ونجا تواڈے خصوصی سنیت نہ منو تو کو جڑا اے حوالہ دیتے میں سنیا کو تکلیف تھی سے کتے لکھا کڑے کیویں لکھا کڑے اے نہ منو تا اے نہ منو جے منن تے آ ونجو تے آ کے کوئی آکھے چا مخدوم رشید وچ کٹا کھیر دینا پہ بندے بھج پونا او لے عقل کام نہیں کرنا کٹا کھیر دینا پیا ول بھج پونے بندے کو کٹا کھیر کے دینا پہ تے شہنشاہ بغداد دی واری آوے تو والا کیڑی کتاب وچ کتے لکھا کڑے اور کرے گال مشہور تھی کہ لوگ بھج جائے اللہ اکبر آپ دے والد گرامی آپ دے نانا سائیں حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد بیٹھے ہیں لوگ لنگے آکھے وہ خیر تہے آکھے تو آپ پتہ کہا نہیں آپ فرمایا خیر ہے آکھے تارے گھر دی کرامت ہے 5 سال دا تارا پتر عبدالقادر تارا جڑا ڈوترا کھڑے او موئے ہوئے گھوٹ کچھ وہی کھڑے اساں بھج کے مردے دی زیارت کرنے ویندے پہ جڑا مر کے زندہ تھی گئے تو سا دے میں کو پتہ کہا نہیں آپ اشراق واسطے مسجد بیٹھے ہیں آسا مبارک چاہ کے اٹھن تے آپ اے لفظ فرمائے نے اچھا عبدالقادر دی آنکھ میں طبیعت بنے نا اے محمد پاک دی شریعت دے پردے چیرن پہ گئے ہونے نال تے جلے آپ کو اطلاع ملی ہے ول پیر پیر او دے جڑا بابے دی سنان کرے بنن تے دھوکڑی ماری نے مت نانا سی آ کے مارن قبرستان وچ ون کے جال دے تلے لک پینا ہن ہاں جنہاں دا ٹھرسی غور نال سنا جنہاں دا سڑسی انہاں کو مبارک ہوے سڑ گیا ایویں لک پے دن نانا سی سوٹا اولاریا نن تے آندے پن میں دیکھ کدے تو جال تے لکا پہ کھڑ میں تیرے کول پوچھدا آپ جال تے لوے بنن نا تے قبرستان دھوکڑی مار کے آدن اوئے بھاجو نانا آیا میں کوئی مرے سی تو کوئی مرے سی او سارے قبرستان والے نال وین آپ اتھائی کھڑ تھے تو فرمایا عبدالقادر تو بھی رکوج میں بھی رکونا مریدی لا تخباشن فینی عزوم عند القتال مریدی لا تخباشن فینی عزوم عند القتال بلکہ بھائی جا فرمائے ولو القیت سری فوق میتن اللہ جڑے میں کو راز دے دریا پلائیں انہاں رازاں وچوں ایک راز دا قطرہ میں کائنات دے سارے مردیاں دے اوتے سٹ دیواں ولو القیت سری فوق میتن لقام بقدرت المولا تعالی میرے ایک قطرے دے پون نال کائنات دے سارے مردے کھڑے تھی ویسن اللہ دے حکم نال دنیا کو سنیا دے گھر کو خالی نہ سمیٹ شاید کہ جنہ دے علم چ نہ ہوئے میں دس دیواں پچھلے سال جڑا طلوع مہر نکلا ہا طلوع مہر گولڈ شریف چوں پچھلے سال دی جنوری دا طلوع مہر اگر کہیں تے کول ہوئے ورنہ گولڈ شریف دا رابطہ کرے جڑے ویلے مرزایاں نمے سروں شرارت پاتی ہے حضور قبلہ پیر معین الحق شاہ صاحب اللہ اکبر آپ علل اعلان کیتے فرمایا دنیا کے اندر جو مرزائی ہیں وہ سن لیں اگر اس وقت مرزا غلام احمد قادیانی کے سامنے یہ شرط طے ہوئی تھی کہ وہ بھی مردہ زندہ کرے اور میرے جد امجد پیر مہر علی شاہ بھی مردہ زندہ کریں تو اس وقت وہ مرزائی بھاگ گیا تھا اب یہ نہ سمجھے کہ گولڈا شریف میں اب کچھ نہیں ہے اگر کسی کو کوئی شک شبہ ہے تو آج بھی اسلام پر کوئی وقت آن پڑا تو دنیا کے اندر جس جگہ بھی چیلنج کیا جائے گا تو میرے علی شاہ کے دربار کا ہر فرزند ہر سید آج بھی مردہ زندہ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے
ایویں دعوے کوئی نہیں کرنا تائیں کہ سمجھے سنیا دے گھر جویں بہاری چور پھیر وین فریج گئی ہے ایک سارے گھر دے اندر یا موسیٰ پاک شہید دا دربار نظر آندا ہے یا غوث بہاء الدین زکریا ملتانی دا یا جمال اللہ ملتانی دا یا شہنشاہ بغداد دا یا قبلہ عالم مہاروی دا یا پیر امام شاہ صاحب دا یا پیر مہر علی شاہ سرکار دا بات سنو جنہ کو مٹی کھاندی ہے کیوں کھاندی ہے جنہ کو نہیں کھاندی کیوں نہیں کھاندی آخری بات پانی پاک ہے بولو پانی مٹی پاک پانی پاک ہوا پاک یہ چیزاں پاک ہیں تے جڑے پاک شے ہے پانی پاک ہے پیو بعض عوارض دی وجہ کلو پلید تھی ویندے جلے پیشاب کرو پیتا ہا سے پانی ہا مقدس ہا پاک ہا لیکن جلے پیشاب کیتے سے پلید تھی گئے ہوندا ایک قطرہ بھی پورے بدن کو پلید کر دیندے نماز دے لائق نہیں رکھدا ایویں بندہ دھاوے چا پانی پاک آ بدن کو لگ کے نالی وچ وڑ گئے پانی پلید تھی گئے ہن گندا پانی جڑا گڈراں وچ نہری وچ بدبودار سومے والا پانی گندا مشکا ہویا پانی اگر آمب دے باغ کو لاو تے او بوٹے پانی کو پیوین ول ٹبکا پٹ کے کھاو پلیت پاک ذائقہ ہوندا ٹھیک ہو سی بدبو ہو سے انگوراں دی ول کو سیب کو ہر پھل سبزی کو پلیت پانی لاو کدی کہ مولوی فتوی دیتے کدو کو تو سب پانی لائے کدو پلیت تھی گئے پانی پلیتا توریاں کو پانی لائے پلیت تھی گئے جو پانی پلیتا نہیں ذائقہ نہیں بدلا سبزی پاک ہے جبکہ جڑ وچ پانی پلیت ہے یہ مسئلہ امام سیوطی رضی اللہ تعالیٰ نے در المکنون دے اندر حل فرمائے فرمائے پانی دی اصلیت پاک ہے بعض عوارض دی وجہ کو پلیت تھی گیا ہا جلے پانی پلیت کو زمین چھوڑو زمین صلاحیت ہے او پلیتی کو چوس کے پانی کو پاک کر کے او صلاحیت کر کے جڑے وچوں پھل تک پہنچے دیے پانی پاک ہا زمین کو پاک کر کے پلیتی چوس کے ول پاک کر چھوڑے جڑے لوگ اربع عناصر چار چیزاں انسان دے اندر موجود ہیں انہاں چار چیزاں دی وجہ کنے کوئی ایک شے پلیت کا نہیں جنہ پلیت نہیں تھی میں دیتا عبد القادر جیلانی بنین جنہ ان سر کو چاریا کو پلیت نہیں تھی میں دیتا امام علی شاہ بنین پیر مہر علی شاہ بنین مختوم شوکت حسین شاہ بنین جنہ عناصر کو پلیت نہیں تھی میں دیتا معین الدین اجمیری چشتی بنین قبلہ عالم مہاروی بنین جنہ عناصر کو پلیت کیتے اصلیت پاک آئی پر زمین گئی ہے بل او پلیتی چوس گندی ہے گناہ کر کر کے جڑے انصر پلیت تھی میں دن عناصر تے قبر اچ بندہ ویندے اللہ سے مٹی کو آدھے دے بدن کو کھا چھوڑ یا اللہ عذاب تا نہیں اللہ فرمے دے عذاب نہیں میڈا سونے محمد نال وعدہ ہے قبر اچ ویسن تا گناہگار ہو سن جڑا قبر اچ کٹ کے تیرے قدم وچ سونیا کھڑے سدا گناہ تو پاک ہو سن جویں پلیت پانی دی پلیتی کو مٹی چوس کے پاک کیتا ہا اگر اے پاک رہ دے تو مٹی نیڑے نہ دی بدن کو نہیں کھاندی پئی ہوندی رحمت ہے پلیتی کو چسینی پئی ہے کل قیامت جڑے جڑے مومن قبر چ نکل سی گناہ کو میں پاک نکل سی جویں باغ دے پھل چ پانی پاک نکلتا ہے بات سمجھ آ گئی اچھا اے تھی گیا چار چیزاں با پانی ہوا مٹی عناصر بن گئے ہن انسان مکمل نہیں بیکار ہے کہیں کم دا کہیں نہیں اللہ فرمائے دے ونفخت فیہ من روحی میں اپنی روح کو وچ پھونکیا اور روح کیا ہے یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی بات کو سمجھا ہے قل الروح من امر ربی میں مقامہ بات کو روح البیان شریف اٹھا کے دیکھو روح تو مراد ذات مصطفیٰ ہے جڑے لوگ کہتے ہیں نبی کوئی روح دا پتہ کا نہیں نعوذ باللہ روح ذات مصطفیٰ ہے پوری کائنات مرد ہے ان جسدہ الشریف لا یخلو منہ زمان ولا مکان ولا امکان ولا سہل ولا بر ولا بحر ولا شجر ولا حجر ولا قمر ولا شمس ولا برزخ کائنات کے اندر کوئی شے ایسی ہے کہ نہ جتھے میرے محمد دا وجود موجود نہ ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم او مار کا ذرا غور فرماؤ ہن چار چیزیں چ مٹی عنصر ہے اگر مٹی دا عنصر گھٹ تھیون پہ اسا کو اوہ خوراک ملن جڑے مٹی چ پیدا تھے تاکہ عنصر دی کمی مٹی والی خوراک نال پوری کیتی ونے ہن دوجا عنصر پانی میں کو ترہ لگی ہے میں پانی پیتے او کمزوری پوری تھی گئی ہے تیجا عنصر بھا میں کو سردی لگی ہے دھوپ تلے تھی بیٹھا یا چولہے تے تھی بیٹھا سیک مولیا تا میرا عنصر کمی والا پورا تھی گیا حضرات محترم بات میرا عنصر چوتھا ہوا ہوا دی کمی آئی ہے ہوا بند تھی گئی ہے جد نکلن پہ گئی ہے پکھا چلے ہوا گھول پئی ہے عنصر پورا تھی گئے بھائی بات سنو چار چیزیں
مٹی دا عنصر گھٹ تھے روٹی کھادی سے خوراک کھادی سے بھا دا عنصر گھٹ تھے دھوپ سے کسے بھا سے کسے پانی دا عنصر گھٹ تھے پانی ریتے سے ہوا دا عنصر گھٹ دے ہوا دی لوڑ پئیے پنجویں چیز ہے نور نور پنجویں چیز ہے انسان دی روحانیت نور اوے جسم دے عنصر گھٹ تھیون انہاں دے معالج بیٹھن تھے ہسپتالاں دے اندر اے اربع عناصر دے عنصر کمی دے پورے کرن والے ڈاکٹر حضرات ایم بی بی ایس تے سرجن اپنے اپنے مقام تے بیٹھ کے انسانیت دی کمزوری دے اللہ دے طرف حکم پا کے علاج معالجے دی صورت دے اندر پورے بیٹھے کرے دن اے اربع عناصر تا ڈاکٹر پورے بیٹھے کرے دن جڑی روحانیت اندر موجود کھڑی ہے ایندا بھی خدا ڈاکٹر مقرر فرمائے ڈاکٹر اعظم سید الانبیاء امام الانبیاء شافی روز جزا صلی اللہ علیہ وسلم بل مولا علی حضرت امام حسن بصری سلسلہ چلتا شہنشاہ بغداد قبلہ عالم بہاروی سرکار پیر مہر علی شاہ جسم دے ڈاکٹر او ہیں جڑے دکان کھول کے سرجن بن کے بیٹھن تھے تے روحانیت دے ڈاکٹر او ہیں جنہیں روحانیت دا علاج کر کے تے کچھ ذکر دی تلقین کر کے روح دی غذا کو پورا بیٹھا کرے دے انہیں جسم دا علاج کرے سے تا جانور کو بد دے کدی روح دے متعلق کی سوچ کھنے جو قبر دی زندگی بھی کامیاب ہوئے آخرت دی زندگی بھی کامیاب